اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عقائد کے دروس کے سلسلے کا 5واں درس اور عدل الہی کے موضوع پر پہلا درس۔ سب سے پہلے عدل سے کیا مراد ہے، عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل یعنی ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر پاؤں کے لیے جوتوں کا ہونا، اور پاؤں یعنی جوتے کا مقام پاؤں ہیں۔ اب ان جوتوں کو آپ سر پہ رکھ لیں گے تو یہ عدل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقام سر پہ رکھنا نہیں تھا۔ اسی طرح عمامے کا مقام سر ہے، اب اس کو اس مقام سے ہٹا کے نیچے پاؤں میں رکھا جائے تو یہ عدالت نہیں ہے، کیوں؟ اس کو اس کے مناسب مقام پر نہیں رکھا گیا۔ تو کائنات میں جتنے بھی امور انجام پائے جا رہے ہیں، تو جو مناسب امور ہیں ان کو انجام دینا، جو اس وقت اس کی ضرورت ہے، جو اس کی مطابقت رکھتے ہیں، مناسبت رکھتے ہیں، جس چیز کے لیے وہ امور انجام پا رہے ہیں، تو ان کو کہیں گے عدالت۔ یہ عدل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ظلم ہے، یعنی جو جس شے کا مقام اور منزلت نہیں بنتی اس کو اس منزلت یا مقام کا دے دینا، یا اس کی جو منزلت اور مقام بنتا ہے اس سے وہ مقام و منزلت چھین لینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ایک شخص لائق نہیں ہے کہ وہ استاد بن سکے، لیکن اس کو استاد بنا کر بٹھا دیا جائے کہ درس دو، یہ ظلم ہے۔ اور پروردگار کی ذات منزہ ہے، ظلم نہیں کرتا، عادل ہے، عدل سے کام لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خود بیان کروں کہ خدا کی عدل کے کیا دلائل ہیں، چند ایک دلائل میں سے ایک دلیل کو ہم یہاں استدلال کو یہاں بیان کر سکیں گے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ازالہ کروں مفاہیم کے حوالے سے کہ عدل اور مساوات اس کے درمیان کیا ربط ہے۔ کچھ لوگ عدل اور مساوات کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عدل جو ہے وہ جس طرح کہے کہ وضع الشیء علی مقامہ ہی، ہر شے کو اس کی مقام پہ رکھنا ہے۔ مساوات ہے کہ برابری، سب کو ایک طریقے سے سب کو ٹریٹ کرنا۔ تو بعض اوقات عدل کا تقاضا ہوتا ہے کہ مساوات سے کام لیا جائے۔ مثال کے طور پر استاد چاہتا ہے کہ درس دے، تو مساوات کا یہاں پہ تقاضا یہ کہ سب کو برابر سے درس دے، یوں نہ کرے کہ جو ہے کسی اپنے بچے کو جس کو زیادہ وہ فیورٹ ہے اس کو الگ سے بٹھا کے اور اس کو اسی کی طرف توجہ کرے، اسی کو مطلب بیان کرے، اسی کے سوالات کا جواب دے، اور باقی جو شاگردان ہیں ان کے سوالات کو اگنور کر دے۔ یہ عدل نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ عدل نہیں، یہاں پہ مساوات چاہیے۔ مساوات کیا چاہیے؟ کہ سب کو مساوی سے درس دے، سب کے سوالات کو سنے اور مناسب جواب ان کو دے، سب کو برابر سے موقع دے علم حاصل کرنے کا، یہ مساوات ہے۔ لیکن جب اس نے سب کو اچھی طرح درس دے دیا، سب کو بیان کر دیا، اور سب کو جو ان کا حق بنتا تھا اس انداز میں ان تک علم پہنچا دیا، اب اس کی امتحان لیتا ہے، اور امتحان لینے کے بعد جب اس کے پاس پرچے آتے ہیں اور اس میں ان پرچوں میں نمبر دینا ہے، تو اب یہاں پہ مساوات نہیں چلے گی۔ اب یہاں پہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جتنا زیادہ اچھا پڑھ کے اچھا جواب دیا ہے اس کو زیادہ نمبر دیے جائیں، اور جس نے صحیح جواب نہیں دیا، کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے، غفلت کی ہے، اس کو جو ہے وہ نمبر اس کے کاٹے جائیں، اس کے نمبر کم دیے جائیں۔ تو یہاں پہ مساوات نہیں ہوگی کہ چلو جی سب کو برابر سے نمبر دے دیا جائے۔ تو پس عدل اور مساوات کو اگر آپس میں مقایسہ کیا جائے تو بعض اوقات عدل کہتی ہے کہ مساوات کرو، اور بعض اوقات عدل ہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مساوات نہیں چلے گی، جیسے میں نے آپ کو پیپرز میں نمبر دینے کے حوالے سے کہا کہ یہاں پہ خود عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ نمبر میں سب کو برابر نمبر نہیں دینے، بلکہ جس نے پیپر جس طرح سے حل کیا ہے اس کی وضعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نمبر دیے جائیں۔ اب یہاں پر
اگلا مرحلہ ہے کہ عدل، خدا عادل ہے، اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا عادل ہے؟ ایک دلیل جو میں یہاں پہ مختصر وقت ہے اس میں بیان کر سکوں گا، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ظلم کیوں کرتا ہے؟ کوئی شخص جو ہے وہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس بارے میں آپ سے سوال ہے، آپ مجھے بتائیں، جواب دیں۔ اب مختلف جوابات جو ہے وہ شاگردان دیں گے، آپ ان سے پوچھیں، ان کو ایک ایک کو وائٹ بورڈ پہ لکھیں۔ مثال کے طور پر کوئی ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہوتا ہے، جہل کا شکار ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو فلاں کام میں انجام دینے جا رہا ہوں، یہ مناسبت رکھتا ہے اس کے ساتھ، اس کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو معلوم نہیں ہے، اس کے سامنے ایک گلاس بھی پڑا ہے، اس کے سامنے مگ بھی پڑا ہے ایک، اور اس مگ میں جو ہے وہ مثال کے طور پر چائے پڑی تھی تھوڑی سی، اب وہ جاہل ہے، اب اس نے پانی پلانا تھا، اس نے کیا کیا، وہ مگ میں پانی ڈال کے پیش کر دیا۔ اب یہ اس نے پانی ضائع کر دیا، کیوں؟ اس میں پہلے سے چائے پڑی ہوئی تھی، اس میں پانی ڈال دیا تو وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا، ضائع کر دیا، ظلم کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ جاہل تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر، اس کو نظر نہیں آیا، جو بھی وجہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ چائے موجود ہے، اس جہالت کی وجہ سے۔ یہی ایسا ہے کہ انسان بہت سارے امور انجام دیتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا، اس کو اصلاً اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی یہاں پہ ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ موقع و مناسبت کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا یا موقع و مناسبت سے جہالت رکھتا ہوتا ہے، تو ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ جو ظلم پر مبنی ہوتا ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا پروردگار کی ذات جو ہے وہ جاہل ہے؟ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال عالم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جب خدا کے پاس ہر چیز کا علم ہے تو وہ کبھی بھی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ بس جہالت کی بنا پر وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ خوب، اور انسان یا جو ظلم وجود میں آتا ہے ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آپ جواب دیں گے کہ کوئی شخص محتاج ہوتا ہے، وہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، جب وہ چیز کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی سے وہ چیز کو حاصل کرے، اس کو قبضے میں لے اپنے۔ جب اس کو اپنے قبضے میں لے گا تو وہ چاہے اب کیونکہ اس نے اپنی احتیاج کو پورا کرنا ہے، اپنی محتاجی کو دور کرنا ہے، تو وہ پھر ظلم ہو سکتا ہے کہ ظلم کے ذریعے سے اس کو حاصل کرے۔ مثال کے طور پر ایک بھوکا شخص ہے اور وہ شدید بھوک سے مر رہا ہے، بھوک شدید لگی ہوئی ہے، اب اس کو سامنے ایک شخص دکھائی دیا کہ جو اپنی ریڑھی پہ کچھ پھل بیچ رہا ہے۔ اب یہ شخص کیونکہ محتاج ہے تو کیا کرے گا؟ اس نے اپنی بھوک تو مٹانی ہے، اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ جائے گا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو کے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، محتاج ہے، تو وہ اس پہ پھل چرا کے کھانے کی کوشش، چرا لے گا اور کھا لے گا۔ یہ کیوں ایسا انجام دیا؟ کیونکہ محتاج تھا، اس نے اپنی اس محتاجی کو پورا کرنا تھا۔ اب کیا پروردگار بھی کی ذات جب ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار کی ذات پاک اور منزہ ہے، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی قسم کی محتاجی اس میں پائی نہیں جاتی۔ کیوں؟ محتاجی نقص ہے، اور خدا کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ محتاج ہونا صفات سلبیہ میں سے ہے، اور خدا کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے۔ بہت خوب۔ اب پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظلم کرے؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عجز و ناتوانی ہوتی ہے، کہ وہ صرف وہی کام کر سکتا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر پاتا، اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، وہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، ناتوان ہوتا ہے۔ کیونکہ عاجز اور ناتوان ہوتا ہے، وہ وہی کام کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی آپشنز موجود نہیں ہیں،
اس کے پاس ابزار موجود نہیں ہیں. عجز و ناتوانی میں مثلا ابزار موجود نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو مثال کے طور پر کوئی پینچ لگا ہوا ہے دروازے میں، اور اس اگر ہلکا سا پینچ کو پیچکس سے کھولے گا تو وہ دروازہ کھل جائے گا، لیکن اس کے پاس پیچکس نہیں ہے، مجبور ہو جاتا ہے. یا اس سے اور زیادہ بہتر مثال، تالا لگا ہوا ہے اور تالے کی چابی اس کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ اس کا عجز ہے، ناتوانی ہے کہ اس کے پاس چابی نہیں ہے. اب کیا کرے گا؟ مجبوراً تالے کو توڑ دے گا، اور یعنی ظلم ہو گیا. جو تالا جو کھلنا چاہیے تھا، چابی نہ ہونے کی وجہ سے، عجز اور ناتوانی کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑا. کیا یہ عجز اور ناتوانی، یہ عاجزی یعنی انسان کا عاجز ہونا، اس چیز کو، کام کو انجام نہ دے پانا، مجبور ہونا، ناتوان ہونا، کیا یہ پروردگار کی ذات میں؟ کیا خدا مجبور ہے؟ کیا خدا پروردگار ناتوان ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے. وہ صاحب قدرت ہے. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر کام کو انجام دے سکتا ہے. تو وہ اس جو ہے جب اس کی ذات پاک اور منزہ ہے عجز و ناتوانی سے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہر قسم کا کام انجام دے سکتا ہے جو اس کی مناسبت ہو. بس اگر چابی جو ہے وہ مہیا نہیں ہے، تو اگر کوئی صاحب قدرت ہو اور وہ چابی بنا لے اور چابی سے کھول لے، چابی بنا کے کھول لے، بس اس نے تالا توڑنے سے بچ گیا، اس کی توانائی ہے. تو خدا کے پاس بھی ہر مشکل کی چابی موجود ہے. ہر جو چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ظلم کا شکار ہوتا ہے، تو خدا اپنی قدرت کی بنا پر اس کا حل اس کے پاس موجود ہے، اور وہ بالکل مناسب حل اس کے لیے پیش کرتا ہے، اس امر کے لیے. اور اس عجز اور ناتوانی سے پاک و منزہ ہونے کی وجہ سے بس یہ عنصر بھی نہیں پایا جاتا. بس ابھی تک ہم نے 3 جو ہے عنصر کی طرف توجہ دلائی کہ جس کی وجہ سے کوئی ظلم کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا محتاج ہوتا ہے، احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تیسرا جو ہے وہ عجز و ناتوانی کی وجہ سے. اور یہ تینوں امور خدا کی ذات ان سے پاک اور منزہ ہے. اسی طرح چوتھا اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص اگر ظلم کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان بڑا نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. تکبر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو انسان کے لحاظ سے یہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. تو جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ پھر ایسے کام کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے دوسروں کے اوپر، جو ہے وہ اپنی بڑائی جتانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہوتا نہیں ہے. جب وہ ہوتا نہیں ہے تو وہ اس کو لوگوں کو باور کرانے کے لیے ایسے کام کرتا ہے. آئے خدا کی ذات میں تکبر جیسی چیز جو ہے اس عنوان سے کہ وہ نہ ہو اور بتائے، بلکہ خدا تو اگر خدا کو کہیں کہ خدا متکبر ہے، خدائی اس میں صفات کے عنوان سے، تو یعنی وہ ہے بڑا اور وہ بڑائی کا احساس رکھتا ہے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کے اوپر جتائے کہ وہ جو ہے اپنی جتانے کے لیے کسی کے اوپر ظلم کرے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مغرور ہو کر. اسی طرح جو ہے کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں کینہ اور بغض کی وجہ سے. ان کے دل میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے لوگوں کے حوالے سے. اس کینے اور بغض کو نکالنے کے لیے وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو خدا کیا کینہ اور بغض خدا کی ذات میں ایک رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی یہ نقص نہیں پایا جاتا. خدا کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے. بلکہ خدا تو محبت ہے، محبت ہی محبت ہے، عشق ہی عشق ہے. خدا اپنی مخلوقات سے بہت زیادہ عشق کرتا ہے. خدا اپنی مخلوقات سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ہم ہیں کہ خدا کی محبت کا جواب نہیں دے پاتے. ہم ہیں کہ خدا کی محبت کو بھول جاتے ہیں. ہم ہیں کہ خدا کی محبت کو درک نہیں کر پاتے اور اپنی زندگیوں میں، اپنی مشغولیات میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی غفلتوں میں لگے رہتے ہیں، اور خدا کی جو محبت ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو خدا تو بہت محبت کرنے والا ہے. اب پس جس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، وہ چاہے گا کہ
جس کینہ اور بغض ہوگا وہ چاہے گا کہ انسان کو اپنا بغض اور کینہ کسی دوسرے انسان کے اوپر نکالے، لیکن خدا کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے۔ بس یہاں سے ہمیں جو بات سمجھ آئی وہ بات یہ سمجھ آئی کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس ظلم کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی اسباب دیکھے، یہ میں نے چند ایک بیان کیا، آپ اس کے اوپر غور کریں، فکر کریں، سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ انسان ظلم کیوں کرتا ہے، ایک ایک وہ عنصر کے جو انسان کے ظلم کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر شوقیہ ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے ظلم کر کے۔ تو ہم خدا کی ذات ظلم جو ہے وہ اس پاک اور منزہ ہے اس سے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کر کے لذت حاصل کرے۔ خدا کی ذات اس سے پاک و منزہ ہے۔ اور اس طرح کے عناصر ہیں کہ جو مجبور کرتے انسان کو یا جس کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے، اور ہم اس کا جب خدا کی ذات سے مقایسہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات ان سے پاک اور منزہ ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیوں ظلم کرے؟ اسی لیے وہ صاحب عدل ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے، وہ عادل ہے۔ اس کے اندر جو ظلم کا سرچشمہ ہے وہ انسانوں میں تو پایا جاتا ہے، لیکن خدا کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ ایک دلیل جو ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ اور مقام پہ رکھتا ہے، کیونکہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے، جاہل سے یہ کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے، محتاج جو ہوتا ہے وہ یہ حرکت کرتا ہے کہ وہ کسی کا مقام لینے کی کوشش کرتا ہے، یا جس کے دل میں بغض و کینہ ہو وہ کسی کی دوسرے کی چیز کو، اس بغض و کینے کو نکالنے کے لیے ظلم و ستم کرتا ہے کہ پروردگار ان تمام عیوب سے، ان تمام نواقص سے، ان تمام جو ہے کمیوں سے، نقصوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اور اس لیے خداوند متعال عادل ہے کہ پروردگار سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی عادل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد